اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس چینل میں حدیث کے متعلق ویڈیوز دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے اور تھوڑا سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک بک ہے صحیح مسلم، اس میں سے ہم احادیث پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو ہم ٹاپکس دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ٹاپکس ہوں گے۔ جی یہ ہماری فہرست ہے، ان کو ایک دفعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پڑھ کے کہ کون کون سے ٹاپکس ہوں گے۔ عظمت امام مسلم، اصلاحات احادیث کتابچہ مرتجم کی سند امام مسلم تک، مقدمہ صحیح مسلم، ہمیشہ ثقہ اور معتبر لوگوں سے روایت کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے کہہ دینا منع ہے، ضعیف لوگوں سے روایت کرنا منع ہے، حدیث کی سند بیان کرنا ضروری ہے اور وہ دین میں داخل ہو، حدیث کے راویوں کا عیب بیان کرنا درست ہے اور منن سے حاجت پکڑنا صحیح ہے۔ یہ ان ورڈ ہے اور مینس کی احادیث میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو جو ہے نا گوگل کر کے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں فہرست۔ کتاب الایمان، اب یہاں پر ساری ایمان کے متعلق ہوں گے، ایمان کا بیان، ایمان کی حقیقت اور اس کے فضائل کا بیان، نمازوں کے بیان جو اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کے ارکان پوچھنے کا بیان، اس ایمان کا بیان جس سے آدمی جنت میں جائے گا، ایمان کا پابند جنتی۔ اور آگے ہے جی اسلام کے ارکان کا بیان، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دینی احکامات پر ایمان لانے کا حکم، لوگوں کو شہادتوں کی طرف بلانے اور اسلام کے ارکان کا بیان، جب تک لوگ کلمہ نہ کہیں ان سے لڑنے کا بیان، مشرک جہنمی ہے، موحد قطعاً جنتی ہے، جو شخص اللہ کی الوحیت اور اسلام کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر راضی ہو وہ مومن ہے، اگرچہ کبیرہ گناہ کر بیٹھے، ایمان کی شاخوں کا بیان، جامع اور اوصاف اسلام کا بیان، فضائل اسلام کی فضیلت، ان خصوصیتوں کا بیان جن سے ایمان کا مزہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا واجب ہے وغیرہ۔ ایمان کی خصلت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے، ہمسائے کو اذیت دینا حرام ہے، ہمسایہ اور مہمان کی خاطرداری کی ترغیب وغیرہ بری بات سے منع کرنا ایمان میں داخل ہے۔ اچھا جی آگے دیکھ لیتے ہیں۔ ایمانداروں کا ایمان ایک دوسرے سے کم زیادہ ہونا، جنت میں مومن جائیں گے، دین خیر خواہی سچائی اور خلوص کو کہتے ہیں، گناہوں سے ایمان کے گھٹ جانے وغیرہ کا بیان، منافق کی خصلتوں کا بیان، مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کے ایمان کا بیان، اپنے باپ کے سوا اور کا بیٹا کہلانے والا کافر ہے، اپنے باپ سے پھر جانے نفرت کرنے والے وغیرہ کا بیان، مسلمان کو گالی دینا برا کہنا گناہ ہے، نسب میں معتن کرنے والے اور میت پر چلا کر رونے والے۔ اور آگے ہے اپنے مولا کے پاس سے بھاگے ہوئے غلام کو کافر کہنے کا بیان، اس شخص کا کافر ہونا جو کہے پانی تاروں کی گردش سے پکڑا، انحصار اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا ایمان میں داخل ہے، عبادت کی کمی سے ایمان کا گھٹنا، ترک نماز کا حکم، اللہ پر ایمان لانا سب کاموں سے بڑھ کر ہے۔ آگے ہے شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، اور یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے آج کل، لیکن پھر بھی ہم لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چلیں اس پہ بعد میں بحث ہوگی، مینس ڈسکشن ہوگی۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں کبیرہ گناہوں کا بیان۔ آگے ہے کبر و غرور، مطلب یہ ہے تکبر اور غرور اور خود پسندی کی حرمت، جو شخص شرک سے پاک ہو وہ مرے تو جنت میں جائے گا، کافر کا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کرنا حرام ہے، جو شخص مسلمان پر اصلاح ہٹائے وہ مسلمان نہیں ہے، جو شخص مسلمانوں کو فریب دے وہ ہم میں سے نہیں، رخسار پر مارنا حرام ہے، مینز گال پر مارنا جو منہ پر ہم مارتے ہیں۔
اب یہ آگے ہم دیکھ لیں گے پھر۔ چغل خوری سخت حرام ہے، تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنا منع ہے، خودکشی حرام ہے، مال غنیمت چرانا سخت منع ہے، خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، قیامت کے قریب ایک ہوا چلے گی۔ اچھی، خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں علم جی۔ یہ پھر ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے کیا ہے۔ قیامت کے قریب ایک ہوا چلے گی، یہ بھی مزیدار ٹاپک ہے۔ ویسے تو ساری ٹاپک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس کتاب میں جو ہم دیکھیں گے وہ سب ہم ابھی جان رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے نام کیا ہے، اور پھر آگے انشاءاللہ یہ جب مکمل ہو جائے گی پھر ہم نیکسٹ کی طرف بڑھیں گے۔ اچھا جی، آگے تھے فتنہ فساد پھیلانے سے پہلے نیک اعمال کی ترغیب دینا، جو آج کل ہم نہیں کرتے۔ اچھا جی، آگے ہے مومن کو اپنے اعمال مٹ جانے سے ڈرنا چاہیے، مسلمان ہو جانے کے بعد حالت کفر کے اعمال کا مواخذہ نہ ہو۔ اچھا جی، آگے ہے مسلمان ہو جانے کے بعد حالت کفر کا اعمال نہیں، مسلمان ہونے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ معذرت، میں ذرا پیچھے نکل گیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد کافر کے اعمال کا کیا حکم ہے؟ اچھا جی، ایمان کی سچائی اور خلوص کا بیان، دل کے وسوسوں کا بیان، جب وسوسے آئیں تو کیا کہنا چاہیے، جھوٹی قسم کی سزا، پرایا مال ناحق چھیننے والے شخص کا بیان، اپنی رعایت کے حقوق میں خیانت کرنے والے حاکم کا بیان، مینز ہمارے جو آج کل حکمران ہیں ان کا بیان۔ اچھا جی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بعض دلوں سے ایمانت اٹھ جانے کا بیان، اسلام شروع ہوا غربت کے ساتھ اخیر زمانے میں ایمان کا مٹ جانا، اپنی عزت یا جان جانے سے ڈرنے والے شخص کا بیان، ضعیف الایمان شخص کا بیان، جب دلیلیں خوب پہنچ جائیں۔ اچھا، اس کی مجھے بھی نہیں سمجھ آئی، جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہم سمجھ لیں گے بہتر طریقے سے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کا یقین کرنا، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، اس زمانے کا بیان جب ایمان میں قبول نہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترنے کا بیان، معراج کا بیان، والقدر و نزالت اخری کا بیان، اللہ تعالیٰ کا دیدار، شفاعت کا ثبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے دعا کرنے کا بیان، کفر پر مرنے والا شخص جہنم میں جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کفر کی حالت پر مرنے والے سے کوئی عمل قبول نہیں، مومن سے دوستی رکھو، مسلمان کا ایک گروہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا۔ یہ بہت مزیدار ٹاپک ہے، اللہ کرے ہم بھی ان مومنوں میں سے ہوں۔ باقی اللہ ہمیں سب کو ہدایت دے، نیک کاموں کی طرف رجوع ہو ہمارا زیادہ سے زیادہ۔ اچھا جی، آگے ہے آدھے جنتی اس امت کے ہوں گے۔ آگے ہے کتاب الطہارت، آگے یہاں پہ طہارت کے متعلق ہوں گے، طہارت کے مسائل، وضو کی فضیلت، وضو کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، وضو کی ترغیب، وضو اور اس کے بعد نماز کی فضیلت، وضو کے بعد کیا پڑھیں، وضو کی ترغیب، ناک میں پانی ڈالنے کا بیان، پاؤں دھونا واجب ہے، وضو میں تمام اعضاء و زبان جوبان پورا دھونے کا بیان۔ یہ ورڈ مجھے لگ رہا ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں، لیکن چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگ اصلاح کر دیجیے گا۔ وضو کے پانی سے گناہ دور ہوتے ہیں، سختی میں پورا وضو کرنے کا ثواب، مسواک کرنے کا بیان، سنت باتوں کا بیان، استنجے کا بیان، پاخانہ پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے کا بیان۔ اچھا جی، آگے ہے گھر میں اس امر کی رخصت ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، طہارت میں بھی دائیں جانب کا خیال رکھو، رستے اور سائے میں پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا منع ہے، موزوں پر مسح کرنا، پیشانی اور دستار مسح کرنا۔ اچھا جی، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ موزوں پر مسح کرنے کی مدت، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا بیان، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے کا بیان، کتے کے منہ ڈالنے کا بیان، تھمے ہوئے پانی میں پیشاب اور غسل کرنے کی ممانعت، مسجد میں جب پیشاب کریں تو اسے پانی سے دھونا، شیر خوار بچے کا پیشاب کیوں کر دھوئیں، منی کا حکم، خون کی نجاست اور اس کے دھونے کا بیان، پیشاب کی نجاست۔ اچھا جی، آگے کتاب الحیض ہے، یہ عورتوں کے متعلق ہیں، لیکن اب ہیں تو پڑھ لیتے ہیں۔ خیر، یہ مسئلوں کا پتہ ہو تو پھر آگے انفارمیشن ہم لوگ بھی دے سکتے ہیں کسی کو۔ اب کبھی نہ کبھی اللہ کرے ہم لوگ بھی نکاح کے رشتے میں بندھیں، فی الحال تو ہمارے معاشرے میں نکاح بہت عام نہیں ہو رہا،
ماشاءاللہ سے 25 سال کی عمر میں نکاح ہوتے ہیں. خیر یہ پھر الگ بات ہو جاتی ہے. اچھا جی، کتاب حیض کی مسائل. تہبند کے اوپر حائضہ عورت سے مباشرت کرنے کا بیان. حائضہ عورت کے ساتھ ایک چادر میں لیٹنے کا بیان. حائضہ عورت اپنے خاوند کا سر دھو سکتی ہے. مزی کا بیان. سو کر اٹھنے اور منہ دھونے کا بیان. جنبی کو سونا درست ہے لیکن وضو کر لے. اگر عورت کو منی نکلے تو اس پر غسل واجب ہے. عورت اور مرد کی منی کا بیان. غسل جنابت کا بیان. غسل جنابت میں کتنے پانی لینا ضروری ہے. سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنے کا بیان. عورت غسل میں چوٹی کھولے یا نہیں. اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں. مستحاضہ کا بیان. حائضہ عورت کے لیے روزے اور نماز کی قضا کا بیان. اچھا جی، آگے ہے غسل کرنے والا کپڑے کی آڑ کر لے. دوسرے کے ستر کو دیکھنا منع ہے. تنہائی میں عریاں غسل کرنا درست ہے. سر ڈھانپنے میں احتیاط کرنے کا بیان. اوائل اسلام میں جامعہ سے غسل واجب نہ تھا. غلط ہو گیا جمع. آگ پر پکے ہوئے کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا بیان. مردہ جانور کی کھال و دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. یتیم کا بیان. مسلمان نجس نہیں ہوتا. جنابت کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا. باوضو کھانا درست ہے. پائے کھانا نہ جاتے وقت کیا کہیں. بیٹھے بیٹھے سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور لاسٹ میں تمت. اچھا جی، اب میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. اس میں جو یہ ٹاپکس ہیں ہم لوگ یہ 1st 2nd 3rd 4th اور یہ 5th یہ 5 ٹاپکس نہیں پڑھیں گے. آگے یہ جو ہے ہمیشہ ثقہ اور معتبر لوگوں سے روایت ہی ہم مکمل نہیں پڑھیں گے. اس میں صرف ہم احادیث پڑھیں گے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. یہاں سے ہم باقاعدہ آغاز کریں گے اور آگے انشاءاللہ ساری احادیث کو دیکھیں گے. اچھا جی، تو آپ کو یہ میں نے بتا دیا کہ ہم آگے ساری احادیث کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس سے پہلے پیچھے نا ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا جی، امپورٹنٹ نہیں، خیر نالج فل ہے. آپ کو بھی اور مجھے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. اچھا جی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اصلاحات کتاب، تاکہ ہمیں تھوڑا سا کتابوں کا علم ہو جائے. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے صحاستہ حدیث کی 6 کتب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کو غلبہ صحت کی بنیاد پر صحاستہ کہا جاتا ہے. یہ ورڈ میں شاید کو تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے. اچھا جی، آگے آتے ہیں. جامعہ، جس کتاب میں اسلام کے متعلق تمام مباحثت، عقائد، احکام، تفسیر، جنت، دوزخ وغیرہ موجود ہوں، جامعہ کہلاتے ہیں. مطلب جس میں مباحثت مطلب عقائد، احکام، تفسیر، جنت، دوزخ ہوں گے وہ کیا کہلائے گی؟ جامعہ. ٹھیک ہے، آگے ہم آتے ہیں. آگے ہے سنن، جس کتاب میں صرف احکامات کے متعلق حدیث جمع کی گئی ہوں سنن کہلاتی ہے. مثلا سنن ابو داؤد جس میں احکامات کے متعلق ہوں وہ سنن. اور مسند، جس کتاب میں ترتیب بار ہر صحابی کا حدیث یکجا کر دی جائیں مسند کہلاتی ہے. مثلا مسند امام احمد. جی، مسند بھی سمجھ آ گئی ہمیں. اب مستخرج یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جس کتاب میں ایک کتاب کی احادیث کسی دوسری سند سے روایت کی جائے مستخرج کہلاتی ہے. مثلا مستخرج الی اسماعیل علی البخاری. آگے مسترد، جس کتاب میں ایک احادیث کی قائم کردہ شرائط کے مطابق وہ احادیث جمع کی جائیں جو اس محدث نے اپنی کتاب میں درج نہ کی ہوں مسترد کہلاتی ہیں. مثلا مسترد حاکم سمجھ آ گئی ہوگی. مثلا جیسے یہ کتاب ہے، اس میں سے اگر کسی نے احادیث نکالی ہیں کہ وہ اپنی کتاب میں شامل کرے گا، اس نے وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. جس کو ان سب چیزوں کا نالج ہو وہی کر سکتا ہے. ہم تو ابھی احادیث کو سمجھ رہے ہیں لیکن یہ آپ کو کتاب کی تھوڑی سی انفارمیشن دے رہا ہوں. ویسے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لیکن پھر بھی جس کو نہیں سمجھ آئی تو اس میں سے جو احادیث ہیں جو وہ اپنی کتاب میں شامل کرنا چاہتا ہے وہ سب احادیث وہ الگ کر لے گا. پھر اسی کی اجازت سے جو باقی حدیث رہ گئی ہوں گی ان کو الگ ایک کتاب میں ان میں شامل کر لیا جائے گا. پھر اس کتاب کو کیا کہا جائے گا؟
مسترد. اچھا جی آگے اربعین، جس کتاب میں 40 احادیث جمع کی گئی ہوں اربعین کہلاتی ہیں، مثلاً اربعین نودی سوری. اچھا جی یہ دیکھ لیں جی. شکریہ. اس ویڈیو میں اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اپنا باقاعدہ آغاز کریں گے. شکریہ. اللہ آپ سب کو اور مجھے اس نیک عمل میں جڑے رہنے کی توفیق دے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. جی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.